3-4 दिन کے گیپ کے بعد دوبارہ ہم لیکچر دے رہے ہیں. الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس انداز کو بھی پسند کیا، اور غالباً کافی زیادہ پسند کیا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کی مصروفیت کی وجہ سے لوگ کم وقت میں زیادہ چیز سننا چاہتے ہیں، یا پھر اگر اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو شاید آئی کیو لیول آہستہ آہستہ دنیا میں کم ہو رہا ہے. دیٹس وائی وہ بہت زیادہ چیزوں کو ایک ساتھ نہیں سمجھ سکتے. ایک چھوٹی سی رائے ہے میری. آج جو پوائنٹ لے کر آئے ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اکثر و بیشتر جتنے لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ تو یہ میرے سارے پوائنٹ جانتے ہی ہیں. مختلف مثالوں کے ذریعے میں نے سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. جو ریگولر میرے ادھر کے وزٹر نہیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ سمجھیں کہ کوئی نئی کمپائلیشن ہے. ایگزامپل نہیں ہو سکتی، کمپائلیشن بالکل نئی نہیں ہے. پرسنالٹی کے پارٹ میں 2 چیزیں سمجھیے گا. پہلی چیز ریپوٹیشن. ریپوٹیشن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مارکیٹنگ کے کچھ لوگ ہیں، تو میں انہی کی مثال سے لے کے چلتا ہوں، اور یقیناً وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. بلکہ ان کی ایک مثال دے دیتا ہوں، وہاں سے میں بات شروع کروں گا. فارما سے تعلق ہے ان کا. تو انہوں نے مجھے پچھلے دنوں بتایا کہ ایک ڈاکٹر کی طرف یہ گئے اور انہوں نے ان کو اپنے سے انگیج نہیں کیا. باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ان کی ریپوٹیشن ایسی تھی کہ وہ اکثر بلاتے تھے، وہ نہیں دیتے تھے، بزنس نہیں دیتے تھے. Am I right نا؟ اچھی بات. اب دیکھیں اس ڈاکٹر کی ریپوٹیشن یہ تھی. اگر یہ ان سے خائف تھے تو اور بھی بہت سے خائف ہوں گے. میں اپنی مثال ایک دے دیتا ہوں آپ کو. میں تعویذ بھی لکھتا ہوں، دم بھی کرتا ہوں، پڑھنے کو بھی چیزیں دیکھتا ہوں، روحانیت کا ایک سلسلہ ہے، گفٹیڈ ہے مجھے ابو کی طرف سے. ہمارے ادھر ایک مسلک ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتا. ان کے علماء میں سے کچھ لوگ میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے. تو صحیح میں نے شروع کیا. درمیان میں کچھ عرصے کے بعد میں نے سوال ڈالا. میں نے کہا حضرت میں نے تو سنا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے. کہتے نہیں ایسی بات نہیں، اللہ کے کلام کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ سے پہلے جن کا ہم سے تعارف تھا اس سلسلے میں ان کی ریپوٹیشن ایسی نہیں تھی کہ ہم اس پر اعتبار کرتے. آپ کا کافی عرصے سے جو بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، اس نے ہمیں متاثر کیا اور ہم آپ کی طرف آئے. اور یہ حقیقت ہے الحمدللہ کہ آج جو میں 50 سے زائد بزنسز میں ہوں، کاؤنسلنگ میں بہت زیادہ ہوں، یعنی کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے بہت پھیل چکی ہیں میری یہ ساری چیزیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ اس ریپوٹیشن کی ہے. اب جب ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں یا کسی بھی موقع پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو بالکل کنسیڈر نہیں کرتے کہ ریپوٹیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں عاصم، اللہ انہیں خوش رکھے، میں اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں کہ عاصم آپ نے معاشرے میں جو اپنی ریپوٹیشن فارورڈ کی ہوئی ہے وہ ایک بالکل آرڈنری پرسن جیسی ہے. حالانکہ میں بالکل اوپنلی ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بوتیک کے معاملے میں ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، ان کے ڈیسیجن بہت اچھی ہیں، ان کی آبزرویشن بہت اچھی ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک ایون ان کا فیملی ممبر بھی یہ بات مانتا، بیکاز ریپوٹیشن نہیں جنریٹ کی انہوں نے اپنی. اب کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں رک کے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ ہماری معاشرے میں ریپوٹیشن کیا ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ ایک جو ہے ایکسرسائز کرنے میں ایک آدھ لڑکا اور بھی ہے.
آپ نے دیکھا ان کے ساتھ، بلکہ آپ نے انٹرویو بھی کیا ان کا، ایک سیشن پہلے میں نے بھی انٹرویو کیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو باس ہیں بالکل قریب والی باس نہیں، کسی اور کمپنی کے سے ریلیٹڈ ہیں باس ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ کبھی بھی اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو مجھے کال کر کے مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں. ان کے اچھے صحیح ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. انہوں نے ایک اور حوالہ ایسے ہی دیا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں وہ آپ کو پروفیشنل کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے باس کو آپ کے کام سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن کام سے ریلیٹڈ اچھی ہے. ہاں، ریلیجیس کانسیپٹ آپ کے کچھ بہتر ہیں تو وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، کیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ ہم سے کیا چیزیں پوچھتے ہیں. اگر لوگ ہم سے آ کے نئی فلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ آ کے ہم سے موبائل کے نئے ورژن کے متعلق پوچھتے ہیں، لوگ آ کے ہمارے سے پولیٹکس کے متعلق پوچھتے ہیں، لوگ آ کے ہمارے سے جو ہے آپ کا اسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری معاشرے میں ریپوٹیشن یہ ہے. اگر لوگ آ کے آپ سے علم کی باتیں پوچھتے ہیں، لوگ آ کے آپ سے سوشیولوجی کے پرابلم پوچھتے ہیں، لوگ آ کے آپ سے نئی آنے والی کسی کتاب کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ کی ریپوٹیشن یہ بنے گی. انسان اپنی ریپوٹیشن پر آگے بڑھے گا. چھوڑ دیں اس چیز کے سے کہ پیسہ کتنا کما رہے ہیں، کیا سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ آج میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا نام ہے نا، اس نے اتنی بڑی کرپشن کی ہوئی ہے، یہ جو اتنا بڑا نام ہے نا، اس نے اتنی بڑی کرپشن کی ہوئی ہے. نہیں، پیسے سے کسی کو نہیں تولا جاتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پہ خوش ہوں کہ ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے دولت رکھی. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ علم والے کے پاس پیسہ نہیں ہو سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی جاہل صرف پیسے کا ہوگا. اور عربی میں جو جہل نکلا تھا یہ پردے سے نکلا تھا، کسی چیز پہ پردہ آ جانے. تو بات میں نے ریپوٹیشن سے شروع کی، اور آج بڑی مزیدار سی بات ہے، وہ غالب والا کام میرے ساتھ بھی ہوا ہے. لکھا ہوا ہے میں نے چوائس آف ورڈز، اور بول رہا ہوں ریپوٹیشن. صحیح ہوگی. جب میں یہاں بیٹھا تو میرا دل کیا کہ نہیں، ریپوٹیشن کو بولا جائے تو زیادہ اچھا لگے گا. اسی وجہ سے میموری پہ زور دے کے بولتا چلا جا رہا ہوں. کیا ہوتا ہے کہ جیسی آپ ریپوٹیشن بناؤ گے نا، اس کو میں اینڈ تک لے کے جاؤں گا. آصف کی ہنسی مجھے بتا رہی ہے کہ 5 منٹ کراس ہو چکی ہیں اس کے لیے، لیکن بہرحال بہت تھوڑا سا مختصر سے کر کے بات کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقیناً آپ بھی انجوائے کرو گے، سننے والے بھی انجوائے کریں گے. آپ اس کو کمپلیٹ کریں بالکل یہاں سے محض سے لحد تک. صحیح ہوگی. اس کے جھولے سے لے کے وہ جو قبرستان کے پاس لے جا رہے ہوتے، جو کندھوں پہ جھولا جا رہا ہوتا ہے نا، اس جھولے سے اس جھولے تک لے کے جائیے گا. کیا ہوتا ہے کہ وہی ریپوٹیشن وہاں تک جائے گی آپ کی. صحیح ہوگی بات اس کے لیے. تو کیا ہوا کہ جب آپ شروع کرتے ہیں اپنے سفر کو، شب روز گزارتے ہیں، آپ کو وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ملیں گی جس طریقے سے آپ محنت کریں گے. فرق صرف یہ ہوگا، ایک دفعہ 10 روپے مل رہے ہیں تو وہ مل رہے ہیں کسی نیک جگہ سے، ایک طرف مل رہے ہیں تو وہ کسی بری جگہ سے مل رہے ہیں. یہ والی ریپوٹیشن یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کیسا سفر کیا، یہ والی ریپوٹیشن یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کیسا سفر کیا. بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لے کے چلوں گا. جتنے میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمت کرو اور ایک اپنے پروفائل بناؤ ریپوٹیشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ جی میں نے ایسا ایسا ایسی ریپوٹیشن دینی ہے. پھر دیکھو ان ریپوٹیشن کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ہر محنت والے کام کے ساتھ، ہر سچے کام کے ساتھ بائی پروڈکٹ 3 چیزیں ملتی ہیں. آپ لوگ بھی گواہ ہو، اور جب میں یہ کہتا ہوں نا جملہ آپ لوگ گواہ ہو، تو اس بات میں آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا آخرت میں آپ لوگوں نے گواہی دینی ہے. اگر آپ لوگ، میں کہہ رہا ہوں آپ گواہ ہو اور آپ نہیں مانتے تو آپ نہ کر دیں، آواز آنی چاہیے کہ آپ نہیں گواہی دو گے.
آپ نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے آپ آخرت میں گواہی دو گے. صبح 5 بجے الحمدللہ اٹھتا ہوں, 10 کراس ہو چکی ہیں, 10:30 سے 10:30 آپ کے پاس سے جاتا ہوں, 12 بجے تک لوگوں کے جواب بھی چل رہے تھے, اس کا مطلب ہے 12 بجے تک میں کام کر رہا ہوتا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی میں اس طرح سے بزنس مینوں کی طرح کام نہیں کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے معاشرے کا ایک بیہیویئر ہے. مجھے ہے صرف کام کرنا ہے. اور کام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت آپ کریٹو بات سے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو میری آنکھیں آپ سے ہٹ کے کسی اور طرف چلی جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرا آپ سے انٹرسٹ ختم ہو گیا, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یار اب ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. دیٹس نائس. کیا ہوگا کہ ہم نے ایک ریپوٹیشن بنانے کے لیے اپنی پروفائل کو سامنے رکھا اور ہمیں اس کو صرف صبح سے شام تک ایک سچی نیت کے ساتھ, آنےسٹ ہارڈ ورکنگ کے ساتھ فل کرنا ہے. پیسہ, شہرت, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بائی پروڈکٹ. میری جتنی ٹیم ہے ساتھ, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, جو پراپر میرے ساتھ اب چل پڑی ہے اس میں. الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں نا جیسے آپ ہوتے ہو ویسے ہی آپ کی اللہ نسبتیں بناتا ہے. الحمدللہ جتنے وقت کی میں نمازیں پڑھتا ہوں اتنے وقت کی وہ نماز پڑھتے ہیں, جتنے بجے صبح میں اٹھ رہا ہوں الحمدللہ اتنے بجے صبح وہ اٹھتے ہیں, جتنی عبادات میری میں کر رہا ہوں اتنی وہ کریں, جتنا میں برا ہوں گا اتنے ہی وہ بھی برے ہوں گے. اس لیے ایک کیا بننی شروع ہوئی ہے, ریپوٹیشن. لاسٹ ٹائم اپنی ٹیم ممبر کو میں نے کہا تو انہوں نے ایک اور نفلی عبادت اپنی بڑھا لی. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے وہ نفلی عبادت میں کر رہا تھا. تو انہیں میں نے کہا کہ اللہ خوش ہوگا تو عبداللہ بھی خوش ہوگا. صحیح ہو گیا, یقین آپ سمجھ گئے ہوں گے, نہیں سمجھے تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. عبد کہتے ہیں بندے کو, اللہ کا بندہ. اس لیے انسان پوری زندگی عبداللہ کو خوش کرنے میں لگا دیتا ہے, نہ عبداللہ خوش ہوتا ہے نہ اللہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ اس کا ریورس پروسیس ہونا چاہیے, اللہ کو خوش کرو عبداللہ خود ہی خوش ہو جائے گا. صحیح ہوگی بات کے لیے. تو کیا ہے جب آپ وہ ریپوٹیشن بنا رہے ہوں گے یہ والی, تو خود بخود یہ سب چیزیں میں نے کہا, پیسہ, عزت, شہرت, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیا بن ہو جائے گی, بائی پروڈکٹ کے طور پہ آ جائے. گریویٹیشنل افیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں, میرے پاس اگر یہ ایک چیز آ جائے جو اس کا تھا, آئنسٹائن کا گریویٹیشنل افیکٹ تھا وہ اس طرح سے تھا. اس نے کہا کہ جیسے فار ایگزامپل یہ ہے, اس کے درمیان میں اگر میں یہ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ ہر طرف سے دب گیا. اب کیا ہوگا, کسی بھی طرف آپ کوئی بھی چیز رکھیں گے وہ ادھر سینٹر میں ہی آئے گی. اگر آپ وہ ریپوٹیشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ کو پسند ہے, تو پھر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ جتنی کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. آپ کی ریپوٹیشن ان پودوں تک چلی جائے گی, آپ کی ریپوٹیشن چرند پرند تک چلی جائے گی, آپ کی ریپوٹیشن ہر ایک کے پاس چلی جائے گی. یہ گریویٹیشنل افیکٹ ہوگا. دین خود بخود کیا ہوگا, وہ ساری جائز خواہشات جس کے لیے آپ ناجائز کام کرتے تھے اور وہ ناجائز کاموں کی وجہ سے کبھی ملنی نہیں تھی, کبھی جائز چیز ناجائز کام سے مل ہی نہیں سکتی, وہ خود بخود آپ کے قریب آ جائے گی. عاصم سے معذرت کے ساتھ, السلام علیکم.